نحمدك يا رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله مولانا العظيم. ہم مدح صحابہ کا مشن لے کے چلے ہیں. ہم مدح صحابہ کا مشن لے کے چلے ہیں. آنکھوں میں مدینے کا چمن لے کے چلے ہیں. کونین پہ چھا جائے گا پیغام صحابہ. کونین پہ چھا جائے گا پیغام صحابہ. ہم صبح کے سورج کی کرن لے کے چلے ہیں. جلال پور اور اس کے اطراف سے آئے ہوئے معزز سامعین کرام اور اس عظیم علمی روحانی قصبے سے تعلق رکھنے والے اسٹیج پر تشریف فرما اکابرین ملت، آپ نے جلسے کا جو عنوان دیا ہے بڑا ہی اہم عنوان ہے. اسی مناسبت سے انشاءاللہ کچھ دیر کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اور مستند باتیں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. 10 محرم الحرام کا جو دن ہے، یہ دن سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے. لہذا پہلی بنیادی بات تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ شہادت کیا ہے اور شہادت کسی نعمت کو کہا جاتا ہے یا شہادت کسی زحمت کو کہا جاتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی جماعت کے اولین اور بنیادی افراد بطور خاص اگر کسی چیز کے طلب کی دعا مانگیں گے وہ چیز بہرحال نعمت ہی ہوگی. ہمارے آقا سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی ہے کہ میری خواہش ہے اے اللہ
میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، ایسے ہی آپ نے کئی بار یہ الفاظ ارشاد فرمائے. یعنی حضور کی تمنا یہ ہے کہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے اور بار بار یہ موقع مل جائے. یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کی تمنا، آپ کے دل کے خواہش ہے. لہذا اگر حضور تمنا کر رہے ہیں تو یہ اس بات کی 100% قطعی علامت ہے کہ شہادت بہرحال نعمت خداوندی ہے. ایسے ہی حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اپنے راستے کی شہادت دیجیے اور اپنے حبیب کے شہر میں موت دیجیے. یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ یہ دعا حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مانگ رہے ہیں. یا اللہ اپنے راستے کی شہادت دیجیے اور اپنے حبیب کے شہر میں موت دیجیے. حالانکہ بظاہر اس دعا کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے ایسا تو ممکن نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم جن کا جلال، جن کی عظمت، جن کا روح کہ اچھے اچھے لوگوں کو پسینہ آ جائے، مدینہ منورہ میں کون فاروق اعظم کو شہید کرنے کی ہمت رکھتا ہے؟ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اللہ کے بہت ہی مقبول بندے ہیں، اتنے مقبول بندے ہیں کہ اللہ کے رسول کو ایک رائے دیتے ہیں اور اس رائے کے مطابق عمل کرنے کا حکم اللہ 7 آسمان سے لے دے رہا ہے. حضرت فاروق اعظم اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آنے کے بعد آپ نے فرمایا اتخذت من مقام ابراہیم مصلی، اے پیغمبر کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ مقام ابراہیم کو مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیتے. حضور ابھی خاموش ہیں جب تک قرآن پاک کی آیت نازل ہو رہی ہے. پہلے پارے میں وہ آیت ہے اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے پیغمبر مقام ابراہیم کو مصلی بنائیے. یا مطلب ادھر حضرت عمر کی رائے ہے، ادھر اللہ فرمانے خداوندی نازل کر دے رہا ہے. ایسے ایک موقع ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول مرا. اس نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کے سامنے ایک وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو جا کر کے اللہ کے رسول سے ان کا کپڑا مانگ لینا اور اسی کپڑے میں مجھے دفن کرنا اور میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے رسول اللہ سے درخواست کر دینا. سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ رئیس المنافقین ہے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول انتقال کے بعد اس کے لڑکے اللہ کے رسول کے پاس گئے اور جا کے ساری صورتحال رکھا کہ میرے باپ نے یہ وصیت کیا ہے کہ آپ اپنا کپڑا دے دیجیے اور آپ نماز جنازہ پڑھا دیجیے.
حضور نے اپنا کپڑا بھی دے دیا اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے. جنازہ رکھا ہوا ہے، حضور جنازہ پڑھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، یہ منافق ہے، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے. حضور نے کہا ابھی تو کوئی حکم ممانعت کا آیا نہیں ہے، لہذا میں پڑھا دوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ میرے پڑھانے کی وجہ سے اس کی بخشش کر دے. حضور نے پڑھایا اور پڑھا کے بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹے. قرآن پاک کی آیت نازل ہو رہی ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے پیغمبر، آپ کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے. اور ایک جگہ فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم. آپ دعائیں مغفرت کریں نہ کریں، آپ 70 مرتبہ بھی کریں گے تب بھی ہم معاف کرنے والے نہیں. اور بھی بہت سارے مقامات ہیں. بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں حضرت فاروق اعظم ہیں کون؟ اللہ نے فاروق اعظم کی زبان پر حق جاری کر دیا ہے. حضور نے ایک بار فرمایا اے عمر، تم جس راستے پہ چلتے ہو شیطان اس راستے پر نہیں آتا ہے. شیطان اس راستے پہ نہیں آ سکتا. گویا کہ شیطان دیکھ کر کے راستہ بدل دیتا ہے. یہ ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر دعا فرما رہے ہیں. کیا دعا فرما رہے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا. کہہ رہے کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرمائیے اور اپنے حبیب کے شہر میں موت دیجیے. اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور دعا جو قبول ہوئی وہ اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو قبول ہوئی. یعنی حضرت عمر کی شہادت ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ 26 ذی الحجہ کو ایک ملعون نے آپ کو خنجر مارا ہے اور یکم محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہو رہی. دعا قبول ہوئی. بہرحال میں آج یہ کر رہا تھا کہ شہادت ایک نعمت ہے، اسی لیے اس نعمت کے حصول کے لیے اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء بھی دعا کر رہے ہیں اور خلیفہ راشد بھی دعا کر رہے ہیں. بہت سے لوگ بیچارے شہادت کی تمنا لیے ہوئے دنیا سے چلے گئے لیکن ان کو شہادت کا موقع نہیں ملا. جیسے حضرت خالد ابن ولید جو بہت بڑے جرنیل، بہت بڑے بہادر تھے. جنگوں کے معاملے میں، غزوات کے معاملے میں ان کی ایک تاریخ ہے اور ان کے عظیم کارنامے ہیں. بدن کے تمام حصوں پہ تقریباً زخم لگ چکا ہے لیکن ان کی موت کا وقت آیا ہے. لوگ عیادت میں گئے ہیں، گئے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. کیا ہو گیا خالد ابن ولید؟ خالد ابن ولید نے کہا پوری زندگی غزوات میں رہنے کے باوجود، لڑائیوں میں رہنے کے باوجود آج میری موت بستر پر آ رہی ہے، مجھے شہادت کا درجہ نہیں مل رہا ہے، مجھے اس پر بہت زیادہ افسوس. بہرحال شہادت ایک نعمت خداوندی ہے، شہادت عذاب نہیں ہے. لہذا ہر وہ شخص جو دین کا علم رکھتا ہے، شریعت کا علم رکھتا ہے، وہ شہادت کی تمنا کر رہا ہے. غزوہ بدر کے موقع پر ہمارے آقا سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جب اپنے اصحاب کو لے کر کے، کتنی مختصر سی جماعت ہے، صرف 313 سر 1000 کا لشکر، اور بھی لشکر جرار جس میں تقریباً 750 گھوڑے موجود ہیں، اسلحے کافی مقدار میں موجود ہیں، جو آئے تھے مکے سے، وہ سب رشتے دار ہیں مہاجرین کے، لہذا کہلوایا ہے، جا کے کہہ دو کہ کیوں لڑنے کی غلطی کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو 700 گھوڑے ہیں، خالی ہم اپنے گھوڑوں کو چھوڑ دیں، اس مختصر سی جماعت اور مٹھی بھر جماعت کو ہمارے گھوڑے موڑ ڈالیں گا۔ ادھر سے صحابہ کرام نے جواب دیا، کہا ایسا ہے، ہم نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم تم کو مارنے کے لیے آئے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں شہادت جیسی عظیم نعمت مل جائے اور ہم اللہ کے دربار میں سرخروئی کے ساتھ حاضر ہو جائیں۔ بہرحال شہادت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور شہادت اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہر ذی علم، ہر ایمان والا، ہر وہ شخص جو صلاح و تقویٰ سے تعلق رکھتا ہے، وہ ضرور شہادت کی تمنا کرتا ہے۔ لیکن افسوس ہے، کچھ لوگوں نے شہادت کو بدنام کر دیا، شہادت کو اتنا بدنام کر دیا، اتنا بدنام کر دیا کہ اتنا زیادہ آنسو بہانے لگے، اتنا زیادہ اس میں ماتم کرنے لگے کہ میرے خیال میں اگر ان کے ان افعال قبیحہ سے لوگ متاثر ہو جائیں، کوئی ایک آدمی آئندہ شہادت دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ یہ جانتے ہیں ہمارے ملک میں بہت سے لوگ فوج میں، پولیس میں رہتے ہیں، اور بسا اوقات ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ حکومت کی طرف سے اعزاز ہوتا ہے یا سوگ منایا جاتا ہے؟ حکومت کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ حکومت ان کے گھر والوں کو ایوارڈ دیتی ہے، ان کے گھر والوں کا حکومت اعزاز کرتی ہے، اس لیے کہ اگر ساری دنیا مل کر کے، سارے فوجی مل کر کے ایک شہید ہونے والے فوجی پر رونے لگ جائیں، دوبارہ کوئی پولیس کی نوکری اور فوج کی نوکری میں جانا برداشت نہیں کرے۔ تو میں آپ یہ کر رہا ہوں کہ شہادت ایک نعمت ہے اللہ کی، اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اب آپ ایک بات بتائیے، نعمت حاصل ہوگی تو دو طرح کے لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ کسی کو بھی نعمت ملے گی تو اس کے چاہنے والے الگ ہوں گے، اس سے دشمنی رکھنے والے الگ ہوں گے۔ جو چاہنے والے ہوں گے اپنے ساتھی، اپنے محبوب، اپنے دوست کو نعمت ملنے پر مبارکباد دیں گے، خوش ہوں گے، فخر کریں گے، میرے اس ساتھی کو اللہ کی طرف سے ایک نعمت مل گئی۔ اور جو موہ بنانے والے ہوں گے، جو دشمنی رکھنے والے ہوں گے، وہ تو آنسو بہائیں گے کہ اس نالائق کو، اس آدمی کو کیسے اتنی بڑی نعمت مل گئی۔ زیادہ آنسو بہانے والے کون ہیں؟ اور اس نعمت پہ فخر کے ساتھ اپنا سینہ دراز کرنے والے کو۔ ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ ایک شہید پر پوری دنیا میں ایسا ماحول بنایا جاتا ہے، جیسا کہ یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھیوں میں صرف ایک آدمی ہے جن کی شہادت ہوئی ہے، اور وہ 10 محرم کو ہوئی ہے، باقی کوئی شہید ہی نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ صحابہ کی جماعت میں
جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، اگر ہر شہید کے یوم شہادت کو تم غم کا دن بنا کر کے پورے ماحول کو متاثر کر دو تو سال کا کوئی ایک دن فری نہیں ملے گا. اس سے بھی زیادہ شہادت ہوئی، اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن شہادت کے ایک عنوان کو اٹھایا اور اس کے بعد ہنگامہ برپا کر دیا. پہلی محرم کو شہادت ہو رہی ہے حضرت عمر کی. افسوس تو یہ ہے کہ جو لوگ اپنے کو سنی کہتے ہیں ان میں سے بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو بیچارے نہیں جانتے کہ پہلی محرم کو حضرت عمر کی شہادت. میں دوسروں کو کیا کہوں، یہ لوگ بیچارے یہی نہیں جان رہے ہیں کہ پہلی محرم کو حضرت عمر کی شہادت. ایک بات یاد رکھیے گا، حضرت عمر کی شہادت ایک ایسا عظیم سانحہ ہے کہ بعد میں جتنی بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، بعد میں جتنے بھی فتنے کھڑے کیے گئے، وہ تمام کے تمام اسی شہادت کے بعد پیش آئے. اور حضرت عمر کی شہادت کی پیشن گوئی ہوئی ہے. باقاعدہ اللہ کے رسول نے ایسے صحابی کو بتا دیا تھا جو صحابی رازدار تھے. ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب ہے صاحب السر، راز والے صحابی. یہ راز والے ہیں. حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ اے حذیفہ، وہ بڑا فتنہ کیا ہوگا؟ سنا ہے کہ کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آنے والا ہے. تو حذیفہ ابن یمان حضرت عمر کو بتانا نہیں چاہ رہے تھے، اس لیے کہ اسی بڑے فتنے میں شہادت عمر بھی ہے، لہذا نہیں چاہ رہے ہیں ان کو ذکر کرنا. اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، فما قالوا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ کو اس بڑے فتنے سے کیا مطلب؟ فَإِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ بَابٌ مُغْلَقٌ، آپ کے اس بڑے فتنے کے درمیان بہت بڑا دروازہ بند ہے. یہ کہا حضرت حذیفہ ابن یمان نے. جب حذیفہ ابن یمان نے یہ بات کہی، حضرت عمر نے سوال کیا، الباب یفتح ام یکسر، دروازہ توڑا جائے گا یا دروازہ کھولا جائے گا؟ دیکھیے، اگر دروازہ توڑا جائے گا تو دوبارہ وہ دروازہ بند نہیں ہوگا. اگر دروازے کو کنڈی سے کھولا جائے گا دوبارہ اس دروازے کو آپ بند کر سکتے ہیں. یعنی حضرت عمر نے سوال کیا ہے کہ جو بڑا دروازہ ہے وہ توڑا جائے گا، یعنی شہادت ہوگی یا موت طاری ہوگی. حذیفہ ابن یمان بے خود ہو گئے. آپ نے فرمایا بل یکسر، بلکہ دروازہ توڑا جائے گا، بلکہ دروازہ توڑا جائے گا. یعنی حذیفہ ابن یمان نے بتا دیا کہ شہادت ہونے والی ہے. ایک روایت میں الفاظ ملتے ہیں، اس جملے کے سننے کے بعد حضرت عمر نے باقاعدہ کہا، اللہم تقبل شہادتی، اے اللہ میری شہادت کو قبول فرما. میرے بھائی اور بزرگوں، حضرت عمر کی شہادت کا واقعہ بہت عظیم واقعہ ہے. اس سے پہلے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی قریب آ جائے. حضرت عمر کی شہادت کے بعد جو واقعات پیش آنے شروع ہوئے ہیں وہ واقعات دل کو دہلا دینے والے ہیں. دوسری بات، ایک چیز اور یاد رکھیے، حدیث میں آتا ہے جو بندہ جس جگہ شہید ہوتا ہے وہ مٹی، وہ جگہ اللہ کے ہاں گواہی دے گی، اے اللہ تیرے اس بندے کا خون میرے اوپر گرا تھا. اب ایک بات بتائیے، ایک تو شہادت کی گواہی دینے کے لیے کربلا کی سرزمین آئے گی، اے اللہ حضرت حسین کی شہادت
کچی مٹی پر ہوئی ہے، اور دوسری شہادت حضرت عمر کی ہے، ان کی شہادت کے لیے مصلی رسول آئے گا، اے اللہ تیرے حبیب کے مصلی پر اس بندے کو شہید کیا گیا۔ لیکن افسوس ہے کہ کوئی ایک بندہ شہادت کے لفظ کو اس دن جانتا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ آج بھی کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں شہادت بہت بڑی نعمت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو سید الشہداء کا حضور نے جو خطاب کیا ہے وہ کسی اور کو نہیں کیا ہے سید الشہداء کا خطاب، بلکہ اپنے چچا جان حضرت حمزہ کو سید الشہداء کا خطاب کیا۔ ان کی بوٹیاں کم دی گئی تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے اپنی پھوپھیوں سے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ مجھ سے ناراض ہونے لگیں گی تو میں ان کو بکھیر دیتا یہ بوٹیاں، اور میدان محشر میں مختلف پرندے لے کر کے آتے، کوئی حمزہ کی ایک بوٹی لے کے آ رہا ہے، کوئی حمزہ کی 2 بوٹی لے کے آ رہا ہے، اس انداز سے لے کر کے آتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بہت زیادہ اثر ہوا، لیکن کیونکہ اللہ کے رسول سمجھ رہے تھے کہ آج میرے چچا کو جو شہادت نصیب ہوئی ہے اس کے ذریعے سے ان کو کتنا بڑا مقام ملا ہے، اس مقام کے سامنے اس معمولی تکلیف کی کوئی حیثیت نہیں۔ اتنی بات اگر آپ نے سمجھ لیا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں شہادت حسین کے مسئلے۔ شہادت حسین جو واقعے کو سمجھنا ہے تو اس کے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک مسئلے میں اختلاف ہوا ہے۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے یہ کہا کہ ایسا ہے کہ خون عثمان کا بدلہ چاہیے، یعنی جو لوگ قتل کرنے والے ہیں ان کو بطور قصاص قتل کیا جائے۔ یہ مطالبہ کیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ بہرحال اختلاف دراز ہوا، حضرت علی بہت سی مصالح کی بنا پر یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی اس کا وقت نہیں ہے، اور حضرت امیر معاویہ دیکھ رہے تھے کہ اگر ان بے ایمانوں کو قتل نہیں کیا گیا تو آئندہ پھر دوسرے کے اوپر حادثات کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ کا یہ نظریہ تھا، حضرت علی کا وہ نظریہ تھا۔ اس کے درمیان اختلاف اتنی شدت کے ساتھ بڑھا کہ باقاعدہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی، لیکن جنگ کے باوجود امیر معاویہ دل سے حضرت علی کا احترام کرتے ہیں، حضرت علی دل سے امیر معاویہ کا احترام کرتے ہیں۔ جنگ کی بنیاد تو ایک مسئلہ ہے، باقی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ کوفے کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے باقاعدہ گشتی طور پہ ایک تحریر بھجوایا، کہا غلط بات ہے، امیر معاویہ کے سلسلے میں کوئی گفتگو نہ کرو، ان کا رب ایک، میرا رب ایک، دونوں کا رب ایک ہے، ان کا دین جو ہے وہی میرا بھی دین ہے، جس پیغمبر کے ماننے والے ہیں میں بھی انہی پیغمبر کا ماننے والا ہوں، بس ہمارے سلسلے میں ایک مسئلے کے اندر اختلاف ہوا ہے، اس سے جنگ ہوئی ہے، باقی ایسا نہیں ہے کہ اس جنگ کی بنا پر وہ ایمان کے دائرے سے باہر ہو گئے، ایسی کوئی بات نہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ جو مقتول امیر معاویہ کی فوج میں شہید ہوئے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟
حضرت علی نے فرمایا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ان کے مقتول بھی جنت میں جائیں گے اور ہمارے مقتول بھی جنت میں جائیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ امیر معاویہ کے ساتھ جو لوگ ہیں اور شہید ہوئے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، نہیں، حضرت علی نے فرمایا کہ ان کے مقتول بھی جنت میں جائیں گے اور ہمارے مقتول بھی جنت میں جائیں گے۔ بہرحال یہ اختلاف چلتا رہا، حضرت علی کی شہادت ہوگی۔ اب یہی بلوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت علی کو شہید کرنے والا کون ہے؟ حضرت علی کو شہید کرنے والا وہی ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے درمیان اختلاف ہوا ہے تو حضرت علی کی فوج میں وہ شخص تھا امیر معاویہ کے خلاف لڑ رہا تھا، عبد الرحمن ابن ملجم اس کا نام ہے، اسی نے حضرت علی کو شہید کیا۔ کیا مطلب؟ حضرت علی کی فہرست میں رہنے والے غدار ہی آگے چل کر کے ایسے واقعات کو لا رہے ہیں۔ تو حضرت علی کو شہید کرنے والا کوئی امیر معاویہ کی جماعت کا آدمی نہیں ہے، بلکہ اسی جماعت میں جو کل تک تھا، بعد میں کسی مسئلے کی بنا پر الگ ہوا، اسی نے حضرت علی کو شہید کیا، اس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم۔ شہادت کے بعد اب مسئلہ آیا کہ حضرت علی کی جگہ پر کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، بڑے صاحبزادے ہیں، 6 مہینے تک انہوں نے ذمہ داری نبھائی، اور اس کے بعد حضرت حسن نے خلافت کو سونپ دیا ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ کو جب سونپا ہے تو حضرت حسن نے بھی امیر معاویہ سے بیعت کیا ہے اور حضرت حسین نے بھی بیعت کیا ہے۔ آج امیر معاویہ کے خلاف بھوکنے والے لوگ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیا کریں کہ ہم امیر معاویہ کے خلاف اگر آواز لگائیں گے تو ہماری یہ آواز ہمارے 2 اماموں سے ٹکرائے گی، یعنی حضرت حسن کی بھی عظمت تار تار ہو جائے گی اور حضرت حسین کی عظمت بھی تار تار ہو جائے گی، کیونکہ یہ دونوں شہزادوں نے باقاعدہ بیعت کیا ہے امیر معاویہ سے، اور بیعت کرنے کے بعد ان کو خلیفہ بنایا۔ یہیں پہ رک کے ایک بات میں آپ سے اور کہہ دوں کہ ہمیں آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر امیر معاویہ سے دشمنی کیوں ہے، امیر معاویہ کو برا بھلا کیوں کہا جا رہا ہے؟ میرے بھائی اور بزرگوں، اصل بات یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں صحابہ کرام کی جماعت میں کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے امارت اور خلافت امیر معاویہ سے زیادہ دیا ہو، کوئی ایک صحابی نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر 2 سال کچھ ماہ خلیفہ رہے، حضرت فاروق اعظم 10 سال خلیفہ رہے تقریباً، حضرت عثمان غنی 12 سال خلیفہ رہے، حضرت علی مرتضیٰ تقریباً 4 سال کچھ ماہ آپ خلیفہ رہے، حضرت حسن 6 مہینے خلیفہ رہے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 20 سال کا خلیفہ رہے۔ زیادہ صحابہ کی جماعت میں امیر معاویہ سے زیادہ اقتدار پہ رہنے والا کوئی دوسرا نہیں، اور جب اقتدار پہ رہے ہیں تو فتوحات ہوئی ہیں، بہت سارے کام ہوئے ہیں، لہذا امیر معاویہ اور ان کے گھر والوں کی ذات اگر مجروح ہوگی تو سارے واقعات مجروح ہو جائیں گے۔ اس لیے کوشش ہے کہ کسی طریقے سے حضرت سیدنا امیر معاویہ کوئی مجروح کر دیا جائے، لیکن وہ میں پھر کہتا ہوں
امیر معاویہ کو مجروح کرو گے تو دو اماموں کی عزت باقی نہیں رہ پائے. امیر معاویہ خلیفہ ہونے سے پہلے تقریباً 19 سال تک آپ گورنر رہے ہیں. لہذا کل اقتدار خلافت اور اس کے ساتھ گورنری کو ملایا جائے تو تقریباً 40 سال کا زمانہ گزرتا ہے. امیر معاویہ وہ ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول دعائیں کر رہے ہیں، قرآن پاک کے کاتب ہیں، اور ان کی خلافت کے دور میں بھی ایسا سکون تعلیم ہوا ہے، لوگ حضرت عمر کی خلافت کو یاد کرنے لگے تھے. یہ ہے امیر معاویہ. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ زمانہ بڑھاپے کا آ گیا، انہوں نے سوچا کہ یہ زمانہ آ گیا ہے، کسی بھی وقت میں دنیا سے جا سکتا ہوں، لہذا اب تک جو سکون ہو گیا تھا، قرار ہو گیا تھا، اب یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے. ایسی شکل لگائی جائے کہ پورے اقتدار میں، پوری اسلامی حکومت میں کوئی دقت پیش نہ آئے. یہ نظریہ تھا حضرت امیر معاویہ. اور ایسا نہیں تھا کہ امیر معاویہ پہلے ہی دن سے یزید کو اپنا جانشین بنانے جا رہے تھے. نہیں، امیر معاویہ مشورہ لے رہے ہیں، بہت سے لوگوں سے مشورہ کر رہے ہیں. 5 ازواج مطہرات اس وقت باحیات ہیں، ان لوگوں سے مشورہ کیا. ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ آپ جو ہے اپنے بیٹے کو بنا. ایسے ہی بہت سارے لوگوں سے انہوں نے مشورہ کیا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بیت الرضوان والے صحابی ہیں، مغیرہ ابن شعبہ نے باقاعدہ نام لے کے کہا کہ آپ یہ غلطی مت کیجیے کہ کسی ایک عام آدمی کو، کسی ایسے آدمی کو آپ امارت سپرد کر دیں کہ کل پھر اختلاف شروع ہو جائے، کل پھر کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے. بہرحال بہت زیادہ لوگوں کے مشورے کے بعد انہوں نے یزید کو خلیفہ بنا دیا. جو کچھ بھی واقعات پیش آ رہے ہیں اس میں سارے واقعات کا ذمہ دار یزید کو قرار دے دینا میرے خیال میں یہ بات بھی مناسب نہیں. صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ باقاعدہ کوفہ کے لوگوں نے بار بار خط کیا ہے. ایک روایت کے اعتبار سے 12,000 خط کیا ہے، ایک روایت کے اعتبار سے 18,000 خط کیا ہے حضرت حسین کو. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کوفہ چلے آئیے، ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. اس زمانے میں مدینے میں جب بیعت لے جانے لگی تو 5 آدمی ہیں جن لوگوں نے بیعت کرنے سے انکار کیا. اتنی بڑی حکومت میں 5 آدمی کوئی معنی نہیں رکھتے. لیکن بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کی حیثیت غلط تھی، وہ بڑے تھے، وہ اپنے مسالے کے بیان میں مخلص تھے. انہی میں سے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو بکر صدیق کے لڑکے عبد الرحمن بن ابی بکر، اور 5ویں نمبر پر حضرت حسین. یزید کے خلیفہ بننے کے دوران ہی عبد الرحمن ابن ابی بکر کا انتقال ہوا. باقی 2 لوگوں نے بیعت سے رضامندی ظاہر کر دی. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس نے رضامندی ظاہر کر دی. اب 2 لوگ بچے ہیں. کون کون؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی پوری سختی کے ساتھ کھڑے ہیں، میں یزید کو خلیفہ نہیں مانتا۔ حضرت حسین نے بھی ماننے سے انکار کر دیا، لیکن حضرت حسین باقاعدہ اسے یزید سے جنگ پہ آمادہ نہیں ہے، بلکہ کوفہ کے لوگوں نے جو بلایا ہے ان کے بلانے پہ احوال معلوم کرنے جا رہے ہیں کہ صورت حال کیا ہے، اس کو معلوم کیا جائے۔ لیکن بہت سے لوگوں نے ان کو منع کیا، یہ کوفے والے آپ کے ہمدرد نہیں ہوں گے، یہ منافق صفت ہیں، اس لیے آپ جانے کا ارادہ نہ بنائیں۔ خود حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی منع کیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی منع کیا۔ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ آپ کو پتا ہے، حضرت عباس کے لڑکے ہیں، اور حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ اس اعتبار سے حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت حسین کے نانا لگیں گے، اس لیے کہ حضور کے چچیرے بھائی ہوئے، لہذا حضور ان کے حضرت حسین کے نانا لگ رہے ہیں۔ وہ بھی منع کر رہے ہیں کہ یہ حسین جانے کی کوشش مت کرو، یہ کوفے والے تم کو چھوڑیں گے نہیں۔ بہرحال حضرت حسین کے ذہن میں بات آئی کہ نہیں جانا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے، اور پہلے تو جانے سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجا، کہا کہ پہلے تم جاؤ اور بیعت لینا شروع کرو۔ حضرت مسلم بن عقیل جب گئے تو کوفہ والے بہت کھلاڑی انسان تھے، یہ کعبے کے لیے فوراً کھٹاکھٹ بیعت ہونا شروع ہو گئے۔ جب بیعت ہونے لگے تو اٹھا کر کے وہاں سے مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا کہ آپ تشریف لائیے، یہ کوفہ والے سب بیعت ہو رہے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں کا واقعہ ہے، جب تک حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کرتے ہیں، ان کو شہید کیا گیا، اور اس کی اطلاع بھی حضرت حسین کو ملی۔ حضرت حسین نے اسی وقت ارادہ کیا کہ نہیں، اب نہیں جانا چاہیے، اب صورتحال ایسی نہیں ہے کہ وہاں جایا جائے، زیادہ بچنا چاہیے۔ لیکن مسلم بن عقیل کے جو صاحبزادے، ان کی اولاد ساتھ میں تھی، وہ کہنے لگے نہیں، اب آپ ضرور چلیے، اپنے ابا کا بدلہ ہم کو لینا۔ ایک بات میں اور کہہ دوں کہ عام طور پہ جب حضرت حسین کے اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے، بیان کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اسلام خطرے میں پڑ گیا تھا، اس لیے ایسے دور میں حضرت حسین نے اسلام کو بچانے کے لیے قدم بڑھایا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت صحابہ کی تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کی تعداد موجود ہے۔ اگر اسلام کے وہ خطرے کا مسئلہ آتا، یہ صحابہ اپنے گھروں میں بیٹھے نہ ہو، بلکہ حضرت حسین ان کے ساتھ یا بعد میں یا پہلے وہ خود نکل کھڑے ہوتے کہ ہم اس بات کو تسلیم کرنے والے نہیں۔ یہ بات پیش آئی۔ اس کے بعد حضرت حسین آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک شاعر جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے تو اس کا نام فرزدق تھا، عربی کتابوں میں اس کا نام ملتا ہے۔ فرزدق شاعر سے ملاقات ہوتی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ملاقات ہوئی تو حضرت حسین نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے بتایا ہم کوفہ سے آ رہے ہیں۔ کہا کوفہ والوں کا کیا حال ہے؟ کہا میری تو رائے یہی ہے کہ ان کے قلوب منافقانہ طور پہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن کوفہ والوں کی تلواریں سب آپ کے خلاف۔ کوفہ والوں کے قلوب تو منافقانہ طور پہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تلوار جب چلانے پائیں گے تو آپ کی حمایت میں تلوار نہیں چلائیں گے، بلکہ سب آپ کی مخالفت میں تلوار چلائیں گے۔ حضرت حسین پھر رکنا چاہے، لیکن وہ بچے بار بار جو ہے اشارہ کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم چل کے کم سے کم اپنے ابا کا جو ہے بدلہ لینے بے ایمانوں۔ حضرت حسین آگے جاتے ہیں، لیکن ایک مقام آتا ہے
اس مقام کا نام ہے حاجز. اس مقام کا نام کیا ہے؟ حاجز. وہ الہا ہے. وہاں سے ایک تو یہ ہے کہ حضرت حسین آ رہے ہیں مکے سے، مثال کے طور پہ ادھر کوفہ ہے، ادھر سے آ رہے ہیں، کوفہ جانے کے ارادہ ہے تو ادھر چلے جائیں، جیسے یہ آپ کرائے بیٹھے ہوئے. لیکن یہ جو راستہ کٹا ہے یہ مدرسہ کرامتیہ جا رہا ہے. کوئی آدمی اس راستے پر جائے اور کہے کہ نہیں میں ادھر جانا چاہ رہا تھا، اس کی بات قابل قبول نہیں ہوگی. حضرت حسین نے جب یہ معلوم کر لیا اپنی بصیرت سے کہ جتنے خطوط ہیں یہ سب فرار ہے میرے ساتھ، اصل میری جان کا خطرہ ہے، حضرت حسین نے اس راستے کو اختیار کیا مقام حاجز سے جو راستہ کی یزید کے دارالخلافت کر رہا ہے، تاکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ پہنچ کر پوری صورتحال کی اطلاع کی جائے. ہو سکتا ہے درمیان میں لوگ غلط فہمی پیدا کر کے ہمارے درمیان لڑائی کرانا چاہتے ہوں، اس بات کا امکان ہے، زیادہ مل کر کے بات طے کی جائے. لیکن جو بے ایمان ساتھ میں لگے ہوئے تھے کوفے والے، وہ کوفے والے تو جان رہے تھے کہ اگر کہیں یہ چلے گئے یزید کے پاس اور یہ خطوں کا انبار انہوں نے یزید کے سامنے رکھ دیا تو یزید تو ہماری ٹکا بوٹی کر دے گا. اس لیے اسی راستے پہ کچھ دور جانے کے بعد ایک جگہ ہے جس کا نام ہے کربلا، اور اسی مقام کربلا میں پہلے منافقین نے تیر اندازی کی اور اس کے بعد غلط فہمیوں کی بنا پر دونوں طرف سے تیر چلے اور لڑائی ہوئی اور نتیجہ یہاں تک پہنچ گیا. میرے بھائیو بزرگوں، اس دوران ایک بات آپ اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں کہ حضرت حسین کو ہم کوئی یزید یا ان کے والد امیر معاویہ کے مقابلے میں نہیں لاتے ہیں. حضرت حسین کی جوتے کے خاک کے برابر یزید نہیں ہو سکتا. کیوں؟ جگر گوشہ رسول ہے. وہاں مسئلہ سیاسی پیش آیا ہے. ایک شخص چاہے وہ کتنا ہی زیادہ طبقے کے اعتبار سے اعلیٰ ہو، لیکن اگر کسی کی حکومت کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ سامنے اپنی طاقت کو استعمال کرے گا. آپ یہ بات بتائیے، یہاں کا کوئی فرمان ہوگا، یہاں کا کوئی ترمین ہوگا، اس نے ایک چیز جاری کر دی، ایک حکم جاری کر دیا، اور اس حکم کے خلاف کوئی یہاں کا بزرگ جو بیچارہ تہجد گزار ہو وہ اس کی مخالفت میں کمر بستہ ہو جائے، کیا وہ چیئرمین صاحب ان کو برداشت کریں گے؟ مسئلہ اس کا ہے، ذہن میں یہ آئے گا کہ ہم سے ٹکرا رہے ہیں، اس بنا پر مسائل کھڑے ہوئے. اور اگر حضرت حسین پہنچ گئے ہوتے یزید کے پاس تو سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا. اس لیے کہ جو 18,000 یا 12,000 خط ہیں سب کا راز فاش ہوتا اور یہ معلوم ہوتا کہ یہ خط لکھنے والا کون ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، افسوس کا مقام ہے کہ اس واقعے کو لے کر کے پوری تاریخ بنا دی گئی، گڑھ لی گئی، اور کربلا کے واقعے کو ایسا بیان کیا گیا جیسے معلوم ہوتا ہے کوئی ویڈیو گرافری کر رہا ہے کہ فلاں تڑپا، فلاں رویا اور فلاں کہا بھیا ادھر آؤ، فلاں نے یہ آواز لگائی. میرے بھائیوں، وہاں تو دو ہی قافلہ تھا، ایک حضرت حسین کا اور دوسرے ان کے دشمنوں کا. ان کا حضرت حسین کے سارے افراد کو شہید کر دیے گئے. اب جو دوسرا قافلہ بچا ہے، اگر یہ روایتیں آ رہی ہوں گی اسی قافلے سے آ رہی ہوں گی. لہذا آپ اندازہ لگائیں کہ جس قافلے کا سالار ہی مخالف ہو وہ روایات کیسے گڑھے گا، وہ روایات کیسے بنائے گا. ظاہر سی بات ہے
وہی روایت بنائے گا جس سے اس کے مذہب کی بنیاد بنائے. ایک مرتبہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ فلاں جگہ ہم نے تقریر سنا ہے فلاں مجلس میں، اس میں کہا گیا ہے کہ حضرت حسین کے قبر کے 40 کلومیٹر قریب بھی اگر کسی کو دفن کر دیا جائے گا وہ کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، اللہ حضرت حسین کی برکت سے اس کو معاف کر دے. میں نے کہا بہت اچھی بات، بس آپ اس سے پھریے گا نہیں، آپ اس سے. پھر میں نے سوال کیا کہ حضرت حسین کو یہ مقام بلند کیسے ملا؟ ایسی بات ہے، خلاصہ یہ ہے کہ حضور کے نواسے، اس سے زیادہ تو بہرحال صحابی بھی ہیں تو بچے ہیں بھی، ان سے بڑے بڑے صحابی موجود ہیں، حضور کے لقب جگر ہیں، حضرت فاطمہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، یہی بات تو ہے. اور سب سے بڑی بات نواسے رسول. میں نے کہا جب نواسے کا یہ عالم ہے تو نانا جان تو اور آگے بڑھے ہوئے ہوں گے. اگر نواسے 40 کلومیٹر کے لوگوں کی مغفرت کروا رہے ہیں تو نانا جان کم سے کم 80 کلو کرا ہی رہے ہوں گے. اب خاموش. میں نے کہا میں بہت دور آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نانا جان کے بغل میں جو لوگ آرام کر رہے ہیں ان کی مغفرت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بہت دور میں جائیے، نانا جان کے بغل میں جو لوگ ہیں ان کی مغفرت کا آپ اعلان کر دیجیے، بس ہم مان جائیں. میرے بھائی اور بزرگوں، صحیح بات یہ ہے کہ جب بات بے تحقیق ہوتی ہے، بے سند ہوتی ہے، اس کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں جو چل جائے. زیادہ میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. میں نے بہت مختصراً بہت سی واقعات کو چھوڑ دیا بیچ کے تاکہ میں تھوڑی دیر گفتگو کر لوں، اور شاید کہ میرا وقت تمام بھی ہو گیا، مجھے رات میں نکلنا ہے 1 گھنٹے کے اندر. بہرحال میں آپ سے یہ بتا رہا تھا کہ کسی بھی واقعے کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور کوئی ایک واقعے کو آپ اپنے مذہب کی بنیاد بنا لیں. یہ بات مناسب ہے. میں کوئی سخت لفظ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو. میں صرف ایک صاحب سے میں نے پوچھا کیا حضرت حسین کا ایک جوتا، رسول اللہ کا ایک جوتا چوری ہوا تھا، ویسے ایک فرضی قاعدہ ہم نے بنایا ٹیسٹ کرنے کے لیے. میں کہا جوتا چوری ہوا تو سنا ہے کہ آپ ہی لوگ تھے اس میں. ناراض ہو گئے، چلے اس وقت ہم تھے کہاں. ہو سکتا ہے کہ بتانے والے نے غلطی کی ہو، حضرت ابو بکر کے دور میں واقعہ پیش آیا ہو، اور اس وقت بھی نہیں تھے. آتے آتے حضرت حسین کا نام لیا، کہا مولانا کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں، ہم لوگ تو حضرت حسین سے محبت رکھنے والے اس کے بعد تھے. اس کا مطلب یہ ہے اسلام اور مذہب کا نام ہے، آپ کا مذہب نیا ہے، آپ کا وہ مذہب نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھایا. آپ ذرا اندازہ لگائیے، اذان آپ سنتے ہوں گے. میں ایک دعویٰ کر کے جا رہا ہوں جلال پور کے اندر، جو اذان حضرت علی سے محبت رکھنے والے جو دعوے دار ہیں، وہ اذان وہ حضرت علی یا حضرت حسین سے ثابت کرتے ہیں. پوری زندگی میں ان کی غلامی کروں گا. حضرت علی نے اذان میں یہ کہا تھا اشہد ان امیر المومنین وعلی ولی اللہ وخلیفۃ الخلافۃ. حضرت علی اذان میں یہ کہہ رہے تھے میرے بھائیوں اذان ہو یا نماز ہو یہ کسی خلیفہ کا کام نہیں ہے، یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے. لہذا وہ اذان معتبر ہوگی جو اذان محمد رسول اللہ نے سکھایا ہو، وہ اذان نہیں معتبر ہوگی جو اذان کے ہم کر لیں. اس لیے مذہب کی بنیاد اس کو بنائیے
جو بنیاد بننے کے لائق ہے۔ مذہب کی بنیاد ایسی چیزوں کو نہ بنائیے جو بنیاد بننے کے لائق ہے۔ ایک بات ابھی ہمارے عزیز شاگرد اساتذہ معمولی نے ایک اشارہ کیا تھا کہ آج اتحاد کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، بالکل ہم اگر اعلان کہتے ہیں اتحاد ہوگا، اتحاد کے آپ سے زیادہ خواہش مند ہم ہیں، لیکن اتحاد دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اتحاد ڈنر کا اتحاد ہوتا ہے، ایک اتحاد مذہب کا اتحاد ہوتا ہے۔ جو اتحاد ڈنر کا یعنی ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا لینا، ساتھ میں بیٹھ کے کچھ نوش فرما لینا، اس اتحاد کو نہ کل ہم نے روکا تھا نہ آج ہم نے روکا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں کہ اتحاد مذہب پر ہو جائے تو خدا پاک کی قسم ہم داد کر دیں کہ ہماری جان تو جا سکتی ہے، لیکن قرآن کو ہم محرف نہیں مان سکتے، قرآن کو بدلا ہوا نہیں مان سکتے، ہم فاروق اعظم کے کفر کو نہیں مان سکتے، ہم حضرت عائشہ کی عظمت کو تار تار ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ اتحاد رہے چولہے بھاڑ میں جائے، لیکن ہمارے نزدیک قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی ایک حرف برابر کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن باقی ہے اور قیامت تک اللہ اس کو ایسے ہی باقی رکھے گا۔ کیوں؟ قرآن کا نازل کرنے والا اللہ، قرآن کو دینے والا اللہ، لہذا قرآن کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے۔ آپ اتحاد کے خواہش مند ہیں، آئیے ہم اتحاد کریں گے۔ آپ کو تحریر دینا پڑے گا، آپ تحریر دیجئے کہ ہم قرآن کو غیر محرف مانتے ہیں، تحریر پیش کیجئے، ہم اتحاد کے لیے تیار ہیں۔ آپ کہیے کہ حضرت عائشہ طاہرہ ہیں، مطہرہ ہیں، آپ کو اعلان کرنا پڑے گا ہم اتحاد کے لیے تیار۔ آپ کو ماننا پڑے گا کہ حضرات شیخین جو صاحب ایمان صاحب عظمت لوگ تھے، تب ہم اتحاد کرنے کے لیے تیار۔ ورنہ صرف مسلمان کا لیبل لگا دینے سے ہم آپ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ واقف تمہیں اس راز سے یہ دار و رسم بھی ہر ورق پہ مہر وفا کر چکے ہیں۔ ہم بہت پہلے سے بہت پہچانتے ہیں، لہذا وہ نعرہ مت لگائیے جو نعرہ کی بے بنیاد ہے۔ کسی چیز کی بنیاد پیش کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو باتیں میں نے کہی ہے کہ ہم قرآن سے سمجھوتا کوئی نہیں کریں گے۔ اور آپ یہ کہیں گے، بہت سے لوگ سنیوں کو بہت زیادہ بیوقوف بنانے کے لیے جملہ کہتا ہے، ارے صاحب یہ بات ویسے ہی ہے، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، کون قرآن کا انکار کرنے والا ہے؟ نہیں، یہ جملہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جملہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک کتاب ہے باقاعدے جس کا نام بتا دیتا ہوں، فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب۔ اس کتاب کے اندر قرآن کے محرف ہونے کو ثابت کیا گیا ہے۔ میں آگے کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں کوئی تلخ لفظ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے جو حقیقت ہوگی اس کو ظاہر کیا جائے گا، اس سے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ایک بات اور بتا دیجیے، مدرسہ کرامتیہ میں حافظے کا درجہ ہے یا نہیں؟ سب لوگ مان رہے ہیں؟ اور بھی کوئی مدرسہ ہوگا اگل بغل؟ حافظ معصوم صاحب کا مدرسہ ہے، کون صاحب جو تعبیر دیتے ہیں حافظ غلام جوزیہ صاحب کا مدرسہ ہے، وہاں بھی جائیں گے آپ کو حافظے کا درجہ ملے۔ یہاں آپ آگے بڑھیے تھوڑا سا، دنیاٹی چلے جائیے، حافظے کا درجہ موجود۔ آپ دیوبند چلے جائیے، حافظے کا درجہ موجود۔ آپ جامعہ اشرفیہ مبارک پور چلے جائیے، حافظے کا درجہ موجود۔ ہر جگہ حافظے کا درجہ ہے، آپ کے ہاں آخر حافظے کا درجہ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ قرآن کو ماننے والے ہیں صاحب، تھوڑا بتا دیجیے آپ کے ہاں حافظ قرآن کیوں نہیں ہوتا؟ سمجھ میں بات آئی؟ اصل بات یہ ہے
قرآن سے محبت کا دعویٰ الگ ہے اور قرآن سے محبت کرنا الگ ہے۔ ہم ان بنیادوں سے ہٹ کر کے کسی دوسری چیز کو بنیاد بنا کر کے آپ سے اتحاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی اتحاد فی المذہب نہیں کریں گے۔ اتحاد ڈنر کا کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ آپ ہم کو دعوت دے رہے ہیں پڑوسی ہونے کی بنا پر، ہم آپ کو پڑوسی ہونے کی بنا پہ دعوت دے رہے ہیں، یہ چلے گا۔ لیکن آپ چاہیں کہ آپ کا مذہب ہم قبول کر لیں، ناممکن بات ہے۔ نام تو اپنا قادیانی بھی بڑا زوردار رکھتا ہے، لیکن کیا قادیانی کو ہم مسلمان مان لیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ میں انہی چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحیح بات یہ ہے کہ کچھ دیر اور بات ہوتی، لیکن چونکہ مجھے 2 بجے سے پہلے بیگے اسٹیشن پہنچ جانا ہے، ورنہ ٹرین انتظار نہیں کرتی ہے، ٹرین کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اے اللہ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین عقائد کی درستگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسی سرزمین سے تعلق رکھنے والے متکلم اسلام حضرت مولانا ضمیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، آج انہی کے فیض سے یہ جلسہ چل رہا ہے۔ اے اللہ حضرت کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے موجودہ بزرگ حضرت مولانا نبی محمد صاحب زید مجدہم، اللہ ان کا سایہ باقی رکھے۔ اے اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ حضرت کے سائے کو دراز فرما دے۔ اے اللہ مدرسہ کرامتیہ اور تمام مدارس جو دین کی خدمت یہاں کر رہے ہیں، اے اللہ تو سب کو ہر فتنے سے محفوظ فرما، ہر مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقہ ذکر میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔